دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ ڈونیسک ایک صنعتی شہر ہے اور مشرقی یوکرین میں ڈونیسک اوبلاست کا انتظامی مرکز ہے۔ یہ خطے کا سب سے بڑا شہر اور علاقائی دارالحکومت کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس خطے کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے اور یہ روس، بیلاروس اور مالڈووا کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ یہ یوکرین کا 5واں سب سے بڑا شہر اور کوئلے کی کان کنی اور دھاتوں کی صنعت کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر کئی یونیورسٹیوں اور تحقیقی مراکز کے ساتھ پارکس اور کئی ثقافتی پرکشش مقامات کا گھر ہے۔ شہر کا پہلا تاریخی ریکارڈ 1619 کو ملتا ہے، جب یہ خارکیو اور سیورسکی ڈونیٹ ندیوں کے سنگم پر ایک چھوٹے سے شہر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ 18ویں صدی میں یہ کوئلے کی کان کنی کا ایک بڑا مرکز بن گیا اور بعد میں اسے آزاد یوکرین میں ڈونیسک کے علاقے کا انتظامی مرکز بنا دیا گیا۔ 1991 میں سوویت یونین کی تحلیل کے بعد ڈونیسک تیزی سے ایک بڑے علاقائی صنعتی اور کاروباری مرکز کے طور پر مشہور ہوا۔ 2014 میں یہ شہر روس نواز علیحدگی پسند تحریک کا مرکز تھا، جس کی وجہ سے یوکرین کی حکومت اور ڈونیسک عوامی جمہوریہ کے درمیان مسلح تصادم شروع ہوا۔ 2015 میں جنگ بندی کے معاہدے میں شہر کو یوکرین کے کنٹرول میں واپس کر دیا گیا اور تنازع ختم ہو گیا۔ تب سے شہر دوبارہ اپنی صنعتی شکل میں بحال ہونا شروع ہوا۔ شہر میں کئی بڑے کارخانے موجود ہیں، جہاں کے دھاتی کام کی وجہ سے معیشت مسلسل ترقی کرتی رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں ڈونیسک ایک مقبول سیاحتی مقام بن گیا، جو دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ یوکرین کا 5واں بڑا شہر اور ڈونیسک اوبلاست کا انتظامی دارالحکومت ہے۔ اس شہر کی بنیاد 1869 میں کوئلے کی کان کنی کی بستی کے طور پر رکھی گئی تھی۔ یہ ڈونیسکیا کے علاقے کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ مشرقی یورپ کے سب سے زیادہ صنعتی شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر بہت سے مشہور ناموں کی جائے پیدائش ہے، جن میں دنیا کے مشہور باکسر واسیلی لوماچنکو اور ماہر طبیعیات اور نوبیل انعام یافتہ لیوانڈو شامل ہیں۔ 2014 سے ڈونباس جنگ کا ایک مرکزی مقام رہا ہے۔ لڑائی کے نتیجے میں شہر کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ بہت سی عمارتیں اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ ہوا یا نقصان پہنچا۔ ڈونیسک کو ڈونباس خطے کا غیر سرکاری دارالحکومت سمجھا جاتا ہے، جہاں مقامی حکومتیں تقسیم شدہ علاقے کے مختلف حصوں سے شہر میں منتقل ہو رہی ہیں۔ اس خطے کو دریائے کالمیس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ مغربی حصہ بڑا اور تاریخی طور پر زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ جب سے ڈونباس خطے میں جنگ شروع ہوئی، ڈونباس ایرینا کو اندرونی طور پر بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ شہر میں گرم مرطوب گرمیاں اور سرد برفیلی سردیوں کے ساتھ مرطوب براعظمی آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ ڈونیسک کے وقت کے ساتھ کئی نام رکھے گئے ہیں۔ اسے روبرز کیپٹل اور تبدیلی کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا شہر ہے۔ ڈونیسک بین الاقوامی ہوائی اڈہ شہر کے مرکز کے بالکل قریب واقع ہے۔ ڈونیسک بین الاقوامی ہوائی اڈہ یوکرین کے اندر اور بیرون ملک ہر سال تقریباً 1300 پروازیں یہاں سے ہوتی ہیں۔ یہ خطہ کوئلے کی کان کنی کی اپنی بھرپور تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں کوئلے کی کچھ کانیں عالمی ثقافتی ورثے میں بھی شامل ہیں۔ شہر میں ایک تاریخی میوزیم بھی موجود ہے، جہاں کئی تاریخی چیزیں رکھی گئی ہیں۔ شہر میں ایک پارک بھی موجود ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے شہری پارکوں میں سے ایک ہے، جو 92 ہیکٹر پر محیط ہے۔ 2016 میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ڈونیسک میں ایک نیا جدید ٹرام نیٹ ورک بچھایا جائے گا، حالانکہ جاری تنازع کی وجہ سے اس کی تکمیل میں تاخیر ہوئی ہے۔ شہر کو 5 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دفاعی صنعت شہر کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جو ہتھیاروں، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد کی تیاری کے لیے جانی جاتی ہے۔ اس شہر میں کئی یونیورسٹیاں موجود ہیں، جس میں ڈونیسک نیشنل یونیورسٹی اور ڈونیسک ٹیکنیکل یونیورسٹی شامل ہیں۔ یہ خطہ یوکرین کے جنوب مشرق میں ڈونباس کے علاقے میں واقع ہے، جو انتہائی صنعتی ہے۔ شہر کی صنعت بنیادی طور پر کوئلے کی کان کنی اور سٹیل کی پیداوار پر مبنی ہے۔ ڈونیسکیا سال بھر آمد و رفت ہوتی رہتی ہے
اور یہ یوکرین کے تمام بڑے شہروں سے ہوائی اور زمینی نقل و حمل کے ذریعے جڑا ہے۔ شہر میں سال بھر بہت سے ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں، جن میں ڈونیسک انٹرنیشنل فلم فیسٹیول اور ڈونیسک انٹرنیشنل جیز فیسٹیول شامل ہیں۔ شہر میں تقریباً 35 جم، ہیلتھ کلب اور فٹنس سینٹرز موجود ہیں۔ ڈونیسک میں کئی شاپنگ سینٹرز موجود ہیں، جیسے ڈونیسک سٹی شاپنگ سینٹر اور ڈون باس آچن مال۔ یہاں کی نائٹ لائف انتہائی پرکشش اور خوبصورت ہے، جس میں مختلف بارز، کلب اور دیگر مقامات شامل ہیں۔ اس سب کے ساتھ شہر میں کئی تعمیراتی یادگاریں ہیں، جن میں ڈونیسک ٹاؤن ہال اور ڈونیسک اسٹیٹ یونیورسٹی شامل ہیں۔ شہر میں کئی سالانہ تقریبات ہوتی ہیں، جن میں یوکرین کا یوم آزادی اور دیگر تقریبات شامل ہیں۔ ڈونیسک یوکرین کے مشرقی حصے میں واقع ہے اور اسے ڈونباس کا غیر سرکاری دارالحکومت سمجھا جاتا ہے۔ یہ خطہ ٹرانسپورٹ کا ایک بڑا مرکز ہے، جس میں ایک بین الاقوامی ہوائی اڈہ اور 2 بڑے ریلوے اسٹیشن ہیں۔ اس شہر کے کئی اور نام ہیں، جن میں سٹی آف چینج اور روبرز کیپٹل شامل ہیں۔ اس شہر اور خطے کی بنیاد جان ہیوز نے کوئلے کی کان کنی کی بستی کے طور پر 1869 میں ویلش کے ایک کاروباری شخص نے رکھی تھی۔ دفاعی صنعت شہر کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جو ہتھیاروں، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد تیار کرتی ہے۔ اپریل 2014 میں ڈونیسک ڈونباس میں جنگ کا منظر بن گیا۔ جنگ کے نتیجے میں شہر کو کافی نقصان پہنچا، بہت سی عمارتیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ اس خطے کو دریائے کالمیس نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ مغربی حصہ بڑا اور تاریخی طور پر زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ ڈونباس میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے ڈونباس ایرینا کو اندرونی طور پر بے گھر افراد کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ ڈونباس میں فوجی تنازع کے آغاز کے بعد سے ڈونیسک کے علاقے کی معیشت بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اسے اب سرمایہ کاری کی کمی، گرتی ہوئی برآمدات اور بے روزگاری کی بلند شرح کا سامنا ہے۔ نتیجتاً ڈونیسک میں روزمرہ کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے، کیونکہ ضروری چیزیں جیسے توانائی، پانی، گیس اور نقل و حمل کے نیٹ ورکس میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ صحت کی سہولیات میں کمی آئی ہے، جبکہ خوراک کی کمی بھی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں کو علاقہ چھوڑنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو یوکرین کے ایک خود مختار علاقے ڈونیسک کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ یوٹیوب پر آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔